بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اربن ڈائلاگ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر جاوید. ناظرین، لینڈ ایک محدود ایسٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین مزید بنانا ختم کر دی ہے، یعنی نو مور پروڈکشن. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس ایسٹ یعنی لینڈ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. ناظرین، لینڈ کی جو ویلیو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے اور اس کے استعمال پر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر کسی دور افتادہ علاقے میں بنجر زمین ہوگی تو شاید اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. وہی زمین جب زرعی رقبہ بن جاتی ہے تو لاکھوں روپے ایکڑ میں بکتی ہے، اور جب شہری علاقے میں آ جاتی ہے تو کروڑوں روپے کنال کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ مختلف شہروں میں اور ایک ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بھی زمین کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ کون سے فیکٹر ہیں جو زمین کے ایک ٹکڑے کی قیمت کو مختلف لیول پر لے جاتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر کے کس شہر میں ہے، شہر کے کس علاقے میں ہے، وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر، پانی کی سہولیات، اسکول، کالج، ہسپتال، مارکیٹ، دفاتر کتنے ہیں، اس پہ قیمت ڈیپینڈ کرتی ہے. ناظرین، مختلف ممالک کے بڑے شہر ان ممالک کی ترقی اور آمدنی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس آمدنی اور ترقی میں زمین ایک بنیادی فیکٹر کے طور پر کام کرتی ہے. لیکن زمین کی قیمت اسی وقت بنتی ہے جب اس میں پبلک انفراسٹرکچر لے کیا جاتا ہے، یعنی کہ سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی، پبلک ٹرانسپورٹ. عام طور پر یہ انفراسٹرکچر گورنمنٹس، حکومتی اور شہری ادارے بناتے ہیں، جس کے لیے اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روپیہ ٹیکسوں کی مد میں عوام سے جمع کیا جاتا ہے اور پھر انفراسٹرکچر بڑھایا جاتا ہے. اس انفراسٹرکچر بڑھانے کے نتیجے میں زمین کی جو ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے اس کو لینڈ ویلیو کہتے ہیں. عام طور پر اس لینڈ ویلیو سے اضافہ یا تو زمین مالکان اٹھاتے ہیں یا مڈل مین یعنی پراپرٹی ڈیلر. تاہم اخراجات انفراسٹرکچر پر پبلک ایکسچیکر سے کیے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً شہر کے سبھی لوگ ادا کرتے ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں اس قسم کا نظام نافذ ہے اور اس قسم کے ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی لینڈ ویلیو میں پبلک انفراسٹرکچر کی وجہ سے اضافہ ہو تو اس ویلیو کو نہ صرف زمین کے مالکان فائدہ اٹھائیں بلکہ حکومتی ادارے اور حکومتی مشینری کو بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں. اس سسٹم کو لینڈ ویلیو کیپچر کہتے ہیں. ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خان صاحب. شاہد صاحب کا تعلق تو کراچی سے ہے، لیکن یہ گزشتہ 25 سال سے امریکہ اور آسٹریلیا میں مقیم ہے. بنیادی طور پر آرکیٹیکٹ، لیکن پی ایچ ڈی ان کی اربن پلاننگ میں ہے، اور یہ آج کل کرٹن یونیورسٹی پرتھ آسٹریلیا میں پروفیسر ہے آرکیٹیکچر اور اربن پلاننگ کے. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ لینڈ ویلیو کیپچر کا سسٹم کیا ہے اور اس سے ہم اپنے شہروں کی ترقی کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ لینڈ ویلیو کیپچر کیا، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ، ہم اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ لینڈ ویلیو کیپچر ایک قسم کا ٹیکس ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹیکس ان ایڈوانس ہے. تو جو ہی کوئی بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے وہاں سے لینڈ ویلیو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پروجیکٹ پہ تو قریبی لینڈ جو ہے اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. تو اس لینڈ ویلیو کیپچر کا سٹارٹ بگننگ سے ہوتا ہے. جب اناؤنس ہوا ایک پروجیکٹ اس وقت سے وہ لینڈ ویلیو کی ٹیکسیشن جو ہے وہ انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں گورنمنٹ. یعنی جس وقت بھی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جب کوئی بھی ایک شہر میں میجر انفراسٹرکچر جس سے لینڈ ویلیو بڑھنے کی امید ہو، وہ جب اس کو پلان کریں تو اس وقت اس کا ہم پروسیس شروع کریں گے لینڈ ویلیو کیپچر. ایگزیکٹلی. اس کے بعد کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں ایکچوئل مطلب کیا ہے، اس کا کیسے کیپچر کریں گے ہم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے نارملی جو ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ بننے لگا، جو لوگ پہلے ٹیکس جس طرح دے رہے ہیں اسی طرح دیتے جاتے ہیں، جتنے بھی دن لگے 5 ایئرس 10 ایئرس، جب وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو ایک ونڈ فال گین ہوتا ہے ان کو ہو آلریڈی اون دا پراپرٹی، جن کی وہاں زمین ہے. اچھا، اس پروسیس میں کچھ ایسے لوگ جن کی زمینیں نہ بھی ہیں ان کو جب انفارمیشن پہلے مل جاتی ہے کہ فلانی جگہ پر انفراسٹرکچر امپلیمنٹ ہوگا، دے کین بائی دا لینڈ دیئر. وہ پھر لینڈ ہولڈنگ ہو جاتی ہے، پروسپیکٹنگ وغیرہ. جو آپ نے پہلے کہا کہ جیسے انفراسٹرکچر بنتا ہے تو بنتی ہے، اس کی اگر مثال یوں لیتے ہیں کہ جیسے لاہور میں یا راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بنی ہے
اور ابھی یہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین جو ہے بن رہی ہے. تو اس میٹرو کے جو 27 ریلوے اسٹیشن ہے اس کے آس پاس کی جتنی پراپرٹیز ہیں آپ کے خیال میں ان کی لینڈ کی ویلیو یقیناً بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ایکسیسیبل ہو گئے ہیں پبلک اسٹور. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے پلان کر دیا ایک پروجیکٹ, اب ہم کیسے اس کو پروسیڈ کیسے کریں گے؟ یہ جو آپ نے پروجیکٹ کہا اس میں نارملی اگر ہم اس کو سسٹمیٹیکلی چلیں تو پہلا کام تو یہ کہ ہم پہلے لینڈ ویلیویشن کریں ان تمام علاقوں کی جو انفلوئنس ہوں گی اس ڈیولپمنٹ سے. یہ تو آبویس ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرین اسٹیشن ہے یا بس اسٹیشن ہے اس کے قریبی علاقے میں زیادہ ظاہر ہے کیونکہ ایکسیس ٹو پبلک ٹرانسپورٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. وہاں سے آپ یو کین واک ٹو دا اسٹیشن ایٹسیٹرا, سو وہ واکیبلٹی کا فیکٹر آتا ہے. آپ وہاں پر کمرشل ڈیولپمنٹ سے لے کے ریزیڈینشل واٹ ایور ریٹیل آل کائنڈز آف ڈیولپمنٹ بینیفٹ فرام دیٹ اسٹیشن. اور اس کی ایک رینج ہوتی ہے آبویسلی ود ڈسٹینس اس کی ویلیو میں کمی ہوگی. سو جتنا قریب ہوگا اس اسٹیشن سے اتنی زیادہ ویلیو ہوگی. ایگزیکٹلی. تو گریڈینٹ ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو اگر ہم میپ پہ اگر ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے اسٹیشن ہے, اس کے بعد ہم اس کے اراؤنڈ تقریباً کتنا عرصہ کتنا 500 تو سب سے زیادہ ہے, 500 میٹر از دا میکسیمم. 1000 میٹرز بھی اس میں فرق پڑتا ہے. اور لینڈ ویلیو ایسے ایسے ٹیپر ہو کے اٹ ول بیکم لائک نارمل. رائٹ. تو یہ اب ہم نے ایڈیشنل لینڈ ویلیو کا والیوم وی کین ڈٹرمن, اور اس لحاظ سے ہم آلریڈی یہ تعین کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے ہم اس کی ٹیکسیشن پھر ان پراپرٹیز کی ٹھیک ہے انکریز کرنا شروع کر دیں نا گریجولی. اگر ہم یہ نہ کریں گے تو وہ تو اسی آج کل کے ٹیکس دے رہے ہیں جی, اور جب وہ فیسلٹی آ جاتی ہے تو ان کی ویلیوز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ویلیویشن کریں تو مطلب یہ کہ وہ جو ہم اس اسٹیشن کے ایک ریڈیس میں دائرہ لگائیں گے اس میں ہم سمجھیں کہ ہر پراپرٹی کی ایک ہم بیس ویلیو یا وہ کہ جی آج کے اس ایک کنال کی قیمت جو کمرشل یا ریزیڈینشل ہے وہ ایکس ہے. اب ہم اس کے بعد اس پہ یہ اسیس کریں گے کہ جی 5 سال بعد یا 3 سال میں جب یہ انفراسٹرکچر بن جائے گا تو اس کی قیمت جو ہے یہ اتنی بڑھ چکی ہوگی. اب ہم اس میں سے کچھ پورشن کو پراپرٹی ٹیکس یا ڈیولپمنٹ ٹیکس یا انفراسٹرکچر سیس کے نام پر لگانا شروع کر دیں گے. صحیح بات ہے. اور جتنا عرصہ پروجیکٹ بنتا رہے گا ہم وہ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. گریجول پروسیس. اوکے. جیسے یہ آپ نے جو سلائیڈ دکھا رہے ہیں ہم اسکرین پر, اس کے حساب سے آپ اگر ایکسپلین کر دیں کہ کیسے ہے. اس میں ایک جو ہے کمپلیشن اسٹارٹ ڈیٹ پروجیکٹ کا. اسٹارٹ ڈیٹ یہ کہ جب آپ پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں اس وقت آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بیس ٹیکس کیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. وہ ہاریزونٹل چل رہا ہے. اس کے بعد کمپلیشن ڈیٹ پہ لینڈ ویلیو ول شوٹ اپ. اب یہ جو ٹرائنگل ہے بیچ میں اورنج ٹرائنگل یہ بتا رہا ہے کہ کتنی انکریمنٹل ایڈ ہو رہا ہے لینڈ ویلیو میں, تو وہ والیوم. تو آپ اس لحاظ سے ٹیکس کو گریجولی بڑھاتے جاتے ہیں. تو جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یو پیئنگ فل ٹیکس آن فل ویلیو جو کہ آپ کو اس ویلیو آتی ہے. اینڈ اٹس اے ٹیکس. یہ نہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں جیب سے, آپ اپنے جو بھی آپ کی ایسٹ ورتھ ہے اس میں سے آپ شیئر بیسیکلی جو آپ کی لینڈ کی ویلیو بڑھی ہے اس میں سے آپ کچھ شیئر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف دیٹ انفراسٹرکچر. ویسے ماشاء اللہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ کی سپیڈ ہے, ہم تو 1 سال کے اندر اندر جو ہے یہ میٹرو اور اس کے پروجیکٹ مکمل کر لیتے ہیں, تو شاید کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا, اس میں اسٹیپس نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی. بٹ سی اس لینڈ ویلیو کیپچر میکینزمس آسان نہیں ہیں ٹو امپلیمنٹ. اس کے لیے گورننس بہت ضروری ہے, اس کے لیے ڈیٹا بیسز بہت ضروری جو بیس ویلیوز وغیرہ. اور آئی ایم کمنگ ٹو پاکستان فار لانگ ٹائم اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ کہ اس وقت جتنا کامیاب ہو رہا ہے ان دوز ٹرمز. GIS کا بہت کام, آپ کی اربن یونٹ نے اس میں بہت کام کیا. تو مین تھنگ جو آپ نے لینڈ ریکارڈس کو اپڈیٹ اربن ایریا میں لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز ایٹسیٹرا, تو وہ اربن ایریا میں ہونا ضروری. ونس یو ڈو دیٹ یو نو ہر پراپرٹی کی آپ ویلیو ڈٹرمن کر سکتے ہیں, پریزنٹ اینڈ پوٹینشیل جو اس کی ویلیو ہے. تو لینڈ ویلیو کیپچر از آل اباؤٹ, اس میں سارا ہے کہ ان ارنڈ پروفٹ کو ہٹانا ہے اس میں سے. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی اس قسم کے سسٹم کو لاہور میں اگر یا پاکستان کے کسی شہر میں لگانا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی؟ ایک تو یہ بات ہے جب آپ ایک تعین کر لیتے ہیں لوکیشن کا کہ کہاں پر سٹاپ ہوگا فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ میں, جی تو پھر وہاں پر آپ انسینٹیوز بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ سے فار ایگزامپل کمرشلائزیشن آپ الاؤ کریں گے, آپ ہائٹس انکریز الاؤ کریں گے, فلور اسپیس ریشیو کا آپ ان کو انسینٹیو دیں گے تاکہ وہاں انویسٹمنٹ بھی آئے. بیکاز انلیس دیر از اے انویسٹمنٹ
the potential will not be realized. یعنی کہ آپ چاہتے یہ ہیں یا کہہ یہ رہے ہیں کہ جو میٹرو کے یا ٹرین کے اسٹیشنز بنے اس کے آس پاس اس علاقے میں جہاں پہ اس اسٹیشن کا انفلوئنس ہونا ہے ہم انسینٹیوائز کریں کہ لینڈ کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے پر کنال لینڈ کی قیمت جو ہے تاکہ اس کا لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور اس سے انفراسٹرکچر کی کاسٹ. اور یہ جیسے ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کے بیسس بیسیکلی کہ لینڈ ویلیو ٹرانسپورٹ سے بہت بڑھتی ہے. میجر کاسٹ بھی اسی کی ہے. جی جہاں آپ میکسیمم ٹرانسپورٹ سروس دے رہے ہیں وہاں پر یو شوڈ ہیو میکسیمم ویلیو آف لینڈ. تو اس کے لیے آپ یوز وہی رکھیں گے جو موسٹ کمپٹیٹیو ہو جس پہ لوگ انویسٹ کرنے کو تیار ہوں گے. جب بھی اس لینڈ اونر کو فائدہ ہوگا اور اس سے وہ شیئر کرنے کو تیار ہو ٹو پے مور ٹیکس. He'll be willing to pay the tax. تو this has to go hand in hand. شاہد صاحب آپ کوئی آسٹریلیا یا کسی اور ملک کے حوالے سے ایگزامپلس دیں گے جہاں پر اس قسم کا سسٹم نافذ ہو اور وہ کتنا کامیاب ہے اور اس کتنا پرسنٹ ہمیں انفراسٹرکچر کی کاسٹ مل جاتی ہے وہاں سے؟ یورپ وغیرہ میں کافی یوز ہو چکا ہے. آسٹریلیا میں ابھی وی آر اسٹل ان ارلی اسٹیجز. اوکے. آسٹریلیا میں جہاں اسپیشلی پرتھ سے میرا تعلق ہے دیٹس گاٹ دا ورسٹ اربن اسپرال ان دا ورلڈ. سب سے برا اربن اسپرال وہ لو ڈینسٹی 70 کلومیٹر تک اٹ جسٹ کیپ اسپریڈنگ آؤٹ. وہاں ٹرین اسٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کی بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو دا ڈینسٹیز. وہاں پر نا وی ٹرائڈ ادر تھنگس. وی ٹرائڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, بلڈ آپریٹ ٹرانسفر, وہ سارے ہوئے دیٹ ہیو ورکڈ ٹو این ایکسٹینٹ. اس میں بڑے پرابلمس ہیں. سو نا وی آر ایکسپلورنگ مور. وی ہیو ہیڈ گولڈ کوسٹ میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے جس میں ہم نے یہ لینڈ ویلیو کیپچر میکنزم یوز کی ہے سکسیزفلی, بٹ اسٹل ان اے نیو اسٹیج. دنیا کی کسی اور ملک میں جہاں پہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو کہ not my personal experience, but obviously we learn from other countries. تو یہ گولڈ کوسٹ میں آسٹریلیا میں we put a train line with that concept. ابھی ہم پرتھ کے کانٹیکس میں, ویسٹرن آسٹریلیا کے کانٹیکس میں اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اس میں میں نے کہا پہلا تو یہ آپ کے پاس گورننس سسٹمس ہونے چاہیے, کیپیسٹی بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے. کیپیسٹی سے کس چیز کی کیپیسٹی؟ ایک تو یہ کہ آپ جیسے ریکارڈز ہیں, لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہونے چاہیے, فل اٹ شوڈ بی اوپن ٹو آل. اور دوسرا یہ کہ لینڈ ویلیویشن, یو نیڈ اے ویلوور جنرل جو جس کی بات ہر کوئی مانتا ہو, وہ ڈٹرمن کرے کہ دس از دا ویلیو آف دا لینڈ ٹوڈے. اس لیے جو میں نے ٹرائنگل ریفر کیا تھا وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو دا لینڈ ویلیویشن اوور دا پیریڈ کانسٹنٹ, ایکوریٹ, تبھی وہ آپ کا سلوپ ڈٹرمن ہوگا. ورنہ اگر آپ بہت زیادہ ٹیکس لگائیں گے اینڈ اگر اونرس کو نظر نہ آئے کہ اس کی ویلیو اتنی بڑی, دیٹ بی اے پرابلم. تو یہ گورننس کے لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال ہے پاکستان میں کہ بہت سارے صوبوں میں, پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی لینڈ ریکارڈ تو کمپیوٹرائز کیے جا رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 5-10 سال میں کم از کم یہ تو ایک ہمارا سسٹم بن جائے گا. دوسرا ویلیویشن کا سسٹم. جی, ویلیویشن بہت ضروری ہے. اور اس میں ابھی ہماری انڈسٹری پاکستان میں اٹس ناٹ دیر, وی نیڈ. اینڈ اس میں اکیڈمکس کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یونیورسٹیز ہیو ٹو اسٹارٹ کورسز ان پراپرٹی ویلیویشن ایٹسٹرا. اس کی پوری مطلب ایک اکیڈمی ہونی چاہیے وچ ہیز اے کنسنسس, جس کی ایک وہ ہو, گورنمنٹ بیکنگ ہو کہ دس از دا ویلیو آف لینڈ. اور obviously we do that. That is why you get mortgages and loans. ایک انفارمل سسٹم تو موجود ہے ہمارے یہاں. اس کو سسٹمائز کرنا, سینٹرلائز کرنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا جیسے بات ہوئی کہ آپ when you're putting a infrastructure, آپ اس لحاظ سے لینڈ یوز الاؤ کریں, ریگولیشن اس لحاظ سے انسینٹیوائز کریں کہ بھائی if I build here, میں I can build 20 stories, I can have more, I can capture more of the floor space, etc. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی بات, وہ بینیفٹ آ جائے گی. بالکل ٹھیک. تیسرا یہ بتائیے شاہد صاحب کہ یہ بیسیکلی حکومت نے جو کچھ کرنا وہ تو آپ نے بتا دیا. کیا آپ کے خیال میں عوام یا سٹیزنز یا لینڈ اونرز اس سارے سسٹم پہ راضی ہو جائیں گے آرام سے, یا that's the whole trick. اگر جس طرح آپ I'm very happy to be in this program because یہ آپ ایجوکیٹ کریں کمیونٹی کو. جب کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ this is a concept that's valid, تو پھر when you ask them to increase tax, they will be willing. اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر میری ایک زمین ہے اور اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے, آپ مجھ سے کہیں جی ٹیکس بڑھاؤ, تو کمیونٹی ہیز ٹو بی اویئر, ہیز ٹو بی ولنگ کہ یہ ٹیکس ہے, یہ بڑھ رہا ہے چونکہ میری ویلیو بڑھ رہی ہے پراپرٹی کی. اگر وہ کنونس نہیں ہیں, دیٹس دا ٹائم دے کین سیل دا پراپرٹی, موو آؤٹ. تو
یو ہیو ٹو بی ان دا گیم. آپ ٹھیک ہے. ایک زمین رکھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پروفٹ بڑھ رہا ہے, تو آپ وہ یو ہیو ٹو بی پارٹ آپ حصے دار بننا چاہتے ہیں. آپ حصے دار بنیں, آپ ٹیکس بڑھاتے رہیں. ان ارنڈ پروفٹ نہیں, دیٹس یور ارنڈ پروفٹ دین. جب وہ کمپلیشن ہوتی ہے آپ اس سے بینیفٹ کرتے ہیں, سو دیٹ یو ہیو اٹس ناٹ ان ارنڈ, یو پٹ ان یور ٹائم, یو پٹ ان دی ٹیکسیشن ٹو گیٹ دیٹ پروفٹ. سو یہ بیسک کانسیپٹ ہے آن دا ون ہینڈ. جی. بٹ آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو بی کریڈیبل. ٹھیک ہے, لوگوں کے اعتبار ہو حکومت کے اوپر. دو باتیں, ایک تو یہ اعتبار ہو کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ جب ہی ٹیکس دیں گے نا, جب آپ یو کانٹ اسکیپ اٹ. صحیح. اور آپ کو یہ بھی پتہ میرا پڑوسی بھی اسکیپ نہیں کر رہا ہے, جب ہی آپ دیں گے. ٹھیک ہے. So that has to be there. So basically ٹیکسیشن سسٹم بھی ہمارا کمپیوٹرائزڈ ہو اور اس پہ کریڈیبل بھی ہو. And it should be open. ٹھیک ہے, آپ ڈاٹا بیس میں میرا نام نہیں لگائیں گے, جی, لیکن میرا پراپرٹی کے حساب سے, لیکن یہ کہ اس پراپرٹی کی ویلیو ورتھ دیٹ شوڈ بی آل اویلیبل آن لائن اینڈ ایوری ون. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہو کہ پیپل کین سی دا گورنمنٹ ایز مارکیٹ سیوی. انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے جس بھی طرح سے کہ یہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے تو دے نو وٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ انڈسٹری کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے فیصلوں میں. اوکے. تو اگر آپ کے پاس ڈیولپرز ہیں, آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز ہیں, ان کو یو ہیو ٹو برنگ دیم ان ایز کنسلٹنٹس, ایز ایڈوائزرز, ایز پارٹنرز. اور وہ اف یو کیپ اٹ آل اوپن تو دے کین پلے دا گیم ویری ویل. اور ضروری نہیں کہ اس میں وہ فراڈ کریں, دے کین ڈو اٹ پراپرلی اینڈ دے کین اسٹل میک دا پروفٹ. کیسے اس کو مطلب تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ میرے حساب سے یا جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ تو ایک ٹیکسیشن کا ایشو ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا لینڈ اونرس, تو بیچ میں جو ڈیولپرز یا پراپرٹی ایجنٹس ہیں ان کا کیا اس میں رول ہوگا؟ وہی تو وہ جو اگر لینڈ ویلیو بڑھتی ہے, اگر آپ ویدر یو اف یو تھنک ڈیپلی, ان کے وجہ سے تو بڑھتی ہے. اچھا, یہی لوگ ہیں جو کہ چاہے وہ اسپیکولیشن کریں, چاہے وہ نارمل گیم ٹرانزیکشن کے تھرو ویلیو بڑھاتے ہیں. اگر آپ سارے اسٹیٹ ایجنٹس اور ڈیولپرز ہٹا لیں تو وہ گیم اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو بائی ان. ہر ایک کا ایک انٹرسٹ ہونا چاہیے, ڈیولپر کا بھی, اسٹیٹ ایجنسیز کا بھی, اونر کا بھی. تو جب اگر یہ گیم آپ رولز ایکسپلین کر کے رکھ دیتے ہیں سامنے, اٹس اے فیئر گیم, پیپل پلے. اور اگر سے جب میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر بالکل میں پراپرٹی اونر ہوں, انڈیویجول, آئی ریئلی کی ناٹ افورڈ ٹو پے دا انکریز ٹیکس, آئی کین سیل اینڈ گیٹ آؤٹ آف دیٹ گیم. اچھا, یہ بتائیے شاہد صاحب کہ یہ جتنی ہم نے ابھی بات کی ہے میٹرو کے حوالے سے یا ٹرین کے حوالے سے, یہ تو وہ ہے جو کہ آلریڈی ڈیولپڈ سٹیز ہیں, جو سٹی کی پیریفری پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یا جو ایک بالکل نیو گرین فیلڈ ہم فرض کریں نیا ایک شہر بسانا چاہتے ہیں, کیا اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی اس قسم کی لینڈ ویلیو کیپچر کی پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے؟ بالکل, ان فیکٹ دیٹ ول بی ایزیئر. ڈٹرمن کر لیں گے آپ, یو کین, یہ تو بالکل ہی ایون ریموٹلی آپ انفراسٹرکچر کے پوائنٹس ڈٹرمن کر کے ان کی بفرز لگا کر ان کے لائک یو کین کیلکولیٹ کہ گریڈینٹس کیا ہوں گی لینڈ مارکیٹ کی, اور اس لحاظ سے آپ ٹیکسیشن پہلے ہی اس طرح کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو دیٹس ایزیئر ٹو امپلیمنٹ ریئلی, کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں اس زون میں زمین خرید رہا ہوں تو ٹیکس کی ویلیو اتنی ہے, اینڈ سو وہ تو اس میں آسانی ہے. اور وہاں پر بھی آپ کے خیال میں فرض کرے کہ بالکل نیا ہم نے کوئی شہر ڈیولپ کرنا ہے یا شہر کا ایک چھوٹا ٹاؤن کرنا ہے, تو اس میں بھی پہلے سے بتا دیں کہ یہ انکریمنٹلی اس طریقے سے یہ ٹیکس انکریز کرنا شروع کرے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک. یہ روڈ ٹرانسپورٹ اسٹرکچر کے لیے ہے یا جو باقی سروسز ہے لائک سیوریج ہو گیا یا واٹر سپلائی ہو گئی یا کوئی اور سروسز ہم دینا چاہتے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن, تو اس پہ بھی اس قسم کی کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے؟ تھیوریٹیکلی تو ہو سکتی ہے, لیکن پریکٹیکلی جو ہم نے دیکھا ہے اس میں یوزلی وہ پوائنٹس فیسلٹیز, چاہے وہ ٹرین اسٹیشن ہے, چاہے ہاسپٹل ہے, چاہے لائبریری ہے, ان پہ اپلائی ہو جاتا ہے زیادہ, یوزلی کمرشل سینٹرز پہ. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرے سوریج ٹائپ کی انفراسٹرکچر ہیں, یہ تو جنرل ٹیکسیشن, جیسے آسٹریلیا میں ہے کہ میں کس علاقے میں رہتا ہوں, میری علاقے میں فیسلٹیز کیسی ہیں, یوٹیلیٹیز کیسی ہیں, دیٹ ڈٹرمنز دا اوور آل لینڈ ویلیو, جو کہ ویلیو جنرل اس کو تعین کرتا ہے اس کا, اینڈ آئی ہیو ٹو پے اے ریٹ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. میں مہنگی جگہ میں رہتا ہوں, میرے ریٹ زیادہ ہیں, میری فیسلٹیز بہتر ہیں.
I mean, you know, it's, you pay what you get what you You pay get for. what you pay for. ٹھیک ہے، جاری رکھتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی ہم نے بات کہی ہے، اس طریقے سے اگر ہم پاکستان کے کسی ایک شہر میں سے لاہور یا کراچی میں اس سسٹم کو چلانا چاہیں جہاں میجر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، تو تقریباً کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس سارے کو ایک سکسیزفل ماڈل کریٹ کرنے میں؟ اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از کہ جو آپ کے ٹیکس میکنزمز ایگزسٹنگ ہیں، ٹیکس میکنزم مراد ہے پراپرٹی ٹیکس ہے، رجسٹریشن، پراپرٹی ریلیٹڈ جو بھی ٹیکسز ہیں، ایگزیکٹلی ٹرانسفر کا ہے زیادہ، جی اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، جی بالکل، ان سب کو اسٹڈی کرنا، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ان سب کو ریوائز کرنا ہوگا، ان سب کو پیکیج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا دس وونٹ ورک. اٹ ہیز ٹو بی ون پیکیج. پیکیج سے مراد کہ ان سب کو ایک اس طرح بنانا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لینڈ ویلیو کیپچر ٹیکس، جی یہ اسی میں اٹس پارٹ آف دیٹ، اٹس part ناٹ of that سم تھنگ package. پٹ آن ٹاپ. اوکے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیسیکلی پراپرٹی ٹیکس کا حصہ ہے، ایگزیکٹلی اس میں ان بلٹ ہونا چاہیے، انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. کیونکہ پراپرٹی ٹیکس وہی ہے جو ہم ہر سال لیتے ہیں، جو دوسرے ہیں ٹرانسفر وغیرہ وہ تو جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے سیل پرچیز میں تو آتا ان سب میں اگر آپ پروپورشن کر سکتے ہیں، ہے. اوکے، اب کہ کچھ اگر ہم ویلیو نے- اس میں ایڈ کر دیں. جی اگر ہم نے والیوم میں ٹیکس میں اتنا اضافہ کرنا ہے تو کون کون سے میکینزمس جو ایگزسٹنگ ہیں، تو اس میں بہت ضروری واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز از کہ یہ آسمان سے کوئی ٹیکس نہیں اتارنا نافذ نہیں کرنا. یہ جو ہے ان کو اسیس کرنا ہے، ان کو ریوائز کرنا ہے، ان کو اپ گریڈ کرنا ہے ٹائمس، بٹ ٹھیک ہے، مین تھنگ ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اٹ ڈزنٹ میٹر کون کہاں سے ٹیکس لے رہا ہے، اٹ آل کمز ٹو دیٹ سیم پیکیج. رائٹ. ٹھیک. دوسرا ٹریننگ نہ یہ سب کے لیے ہے، یہ بیوروکریٹس کے لیے ہے، رائٹ، پالیسی میکرز، ڈیسیشن میکرز، جو بھی پروفیشنلز اس میں جو انوالوڈ ہیں سارے پروسیس سارے. اور یہ جب میں اگین ایمفسائز ریئل اسٹیٹ، لینڈ ڈیولپرز، یہ سارے دے آل ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ، دے ہیو ٹو بی ٹرینڈ. ناٹ ایجوکیٹڈ از اے بٹ، ارے ایجوکیٹڈ تو ہیں. خیر مطلب کہ یہ چونکہ ایک نئی چیز ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو اس پہ پہلے کام کرے، اس کے حساب سے کوئی ایک لٹریچر ڈیولپ ہو، اور پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور پھر ان کو پوری طرح سے ٹرین کیا جائے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. بالکل، ٹھیک ہے، دیٹس ایسینشیل. رائٹ. تو جب when you have a system, now you've got a system کہ وہ it's packaged, the tax is packaged، اور وہ ہر دفعہ انوینٹ نہیں کرنا ہے، وہ جیسے بھی آپ ڈٹرمن کریں گے سسٹم بن چکا ہوگا کہ ویلیویشن اتنی بڑھ گئی، پراپرٹی ویلیو بڑھنے کا پوٹینشیل ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی یو نو ہاؤ ٹو ایکسپینڈ دا ٹیکس بیس. اور دوسرا پھر ایوری بڈی نوز ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ، آل پارٹیز. پھر آ جاتی ہے بات کہ ٹو میک دا سٹیزنز اویئر. رائٹ، اویئرنیس بھی ہے کیونکہ لینڈ ایکچوئل ٹیکس تو انہوں نے نہیں پے کرنا ہے. وہ چھوٹا لینڈ اونر ہے چاہے جو بھی ہے، دے آر آل پارٹ آف اٹ. دے ہیو ٹو ریئلائز کہ دس از اے گیم، دس از ہاؤ اٹ از پلیڈ، ڈو آئی وانٹ ان اور آؤٹ. اور ان کو اس طریقے سے کنونس بھی کیا جائے اور ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ اس میں اٹ از اے ون ون سچویشن، کہ جتنا ہمیں پبلک کو، گورنمنٹ کو پبلک ایکسچیکر سے کم خرچ کر کے انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، اتنا ہم شہر میں زیادہ انفراسٹرکچر دے سکیں. ایگزیکٹلی. سو الٹیمیٹلی جو پورے شہر کا اس میں جو ہے وہ فائدہ ہے. اس لیے وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ اگر لون لے کر، فورن لون لے کر وہ پروجیکٹ آئے گا تو نہ صرف ہم نے اس پروجیکٹ کی قیمت ادا کرنی بلکہ انٹرسٹ بھی ادا کرنا، انٹرسٹ بھی پے وہ بھی کرنا. میری ہی جیب سے جا رہا ہے ایز اے ٹیکس پیئر. سو ایک نعم البدل ہو سکتا ہے ورلڈ بینک کے یا ایشین بینک سے یا اور کہیں سے لون لینے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنا. اور پھر بھی ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے، ہمیں ورلڈ بینک سب کی سپورٹ پھر بھی چاہیے، لیکن ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اٹ از ناٹ فار فنڈنگ، فائنانسنگ وی اسٹل نیڈ سپورٹ. سو ایک تو یہ. اور آخر میں جو بات آتی ہے جو کہ اس وقت ہم آسٹریلیا میں جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ول ہے یا نہیں. دس ہیز ٹو بی، دس از اے ڈیفیکلٹ ٹرکی پارٹ. جی. تو اب ہم نے جیسے ریسرچ کیا تو اس میں یہ پتہ چلا، وی ہیڈ اے ورک شاپ، سارے اس میں بیوروکریٹس بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو لوکل گورنمنٹ کے بھی تھے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی تھے، تو سب دے آل اگریڈ. لیکن جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے بیوروکریٹس تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دوسرے ٹیکس آپ لگا لیں جو کہ لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور لوکل گورنمنٹ والے کہتے تھے کہ وہ لگا لیں جو دوسرے لگا لیں. تو اس میں تھوڑی سی پھر پولیٹیکل ول آپ کو تھوڑی کم نظر آتی ہے. اینڈ وی ورکنگ آن دیٹ، وی ول گیٹ اکراس دیٹ. وہاں بھی اٹس اے میٹر آف ایجوکیشن.
میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہاں بھی ابھی اس چیز کی ضرورت ایز ہے. آئی سیڈ کہ یورپ وغیرہ میں تو بڑی اس کی امپلیمنٹیشن ہے. وی آر ایٹ دا اسٹارٹ, تو وی بگننگ. تو بٹ اینڈ کمنگ ٹو پاکستان, looks, you know, I've been observing what's happening and really impressive, the kind of governance mechanism that we've got in place now. So I think it's time that we should do it. And Lahore, I'm from Karachi, but Lahore is the place because یہاں پر اتنی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت, جی اسپیشلی ان ٹرانسپورٹ میں. جی بالکل. تو دس از دا پلیس ویئر آئی تھنک اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ سیریسلی کہ اس چیز کو نافذ کیا جائے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہد صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم اگر چاہیں تو ایک سسٹم موجود ہے یا سسٹم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جس سے ہم شہروں کا وہ انفراسٹرکچر جو کہ اسینشلی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کو کو فائنینس کرا سکتے ہیں فرام انکریز ان پراپرٹی ویلیو جو کہ ریزلٹ ہوگی بیکاز آف دیٹ انفراسٹرکچر. ناظرین ہمارے شہر جس سپیڈ پہ بڑھ رہے ہیں اور جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اربوں روپے نہیں بلکہ اربوں ڈالر کے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور یہ سارا یا تو پبلک ایکسچیکر پے کرے جس کی امید فی الحال مستقبل قریب میں تھوڑی نظر آتی ہے, یا پھر ہم رہ جاتے ہیں کہ ورلڈ بینک یا دوسرے بینک سے لون لیں. اگرچہ جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارا پورشن اس طریقے سے فائنینس کیا جا سکتا ہے, مگر ضرورت ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو اس سسٹم پہ اویئر کیا جائے, وہ سسٹم ڈیزائن کیا جائے, ان متعلقہ افسران اور بیوروکریٹس کو ٹرین کیا جائے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں سٹیزنز کی بائی ان اور پولیٹیکل ول شامل ہو. اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی ان طریقے سے فائدہ اٹھا کر اپنے شہروں کو کم سے کم وقت میں ایک ترقی یافتہ لیول پر لا سکتے ہیں.